بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم حقیقت و مجاز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم حقیقت مستعملہ کے بارے میں کل ہم نے ملاحظہ کیا کہ حقیقت مستعملہ کے اندر اگر مجاز متعارف ہو تو پھر مجاز پر عمل کریں گے، اور مجاز متعارف نہ ہو تو پھر حقیقت پر عمل کریں گے۔ اگر مجاز متعارف ہے تو پھر اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، امام اعظم اور صاحبین علیہم الرحمن کا اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی کے تحت ایک دوسرا اصول بیان کیا گیا کہ حقیقت کا اگر خارج میں وجود ہو، حقیقت پائی جاتی ہو، خارج میں موجود ہو، تو پھر جو اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ پہلے تو قانونوں کے جو مجاز ہے وہ حقیقت کا خلف ہے، حقیقت کا نائب ہے تلفظ کے حق میں۔ امام اعظم کے نزدیک تلفظ کے حق میں نائب ہے، اور صاحبین کے نزدیک حکم کے حق میں نائب ہے، کہ اگر حقیقت کا جو حکم ہے وہ نہیں پایا جا رہا تو اب اس پر مجاز کا حکم لگے گا، مجاز پر اس کا حکم لگے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر مثال اور کسی معنی کی وجہ سے اس پر عمل کرنا بھی ممکن ہے تو مجاز کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ حقیقت خارج میں موجود ہی نہیں ہے تو صاحبین کے نزدیک جو ہے وہ کلام لغو ہو جائے گا، اور امام اعظم کے نزدیک اس کو بال ہر صورت مجاز کی طرف پھرا جائے گا۔ اگر جو ہے وہ اگرچہ حقیقت ممکن ہو یا نہ ہو، خارج میں حقیقت کا وجود ہو یا نہ ہو، بہر صورت مجاز کو ہم مجاز کی طرف حقیقت کو پھیریں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک مثال بیان کی تھی کہ کسی نے اپنے سے بڑی عمر والے کو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ غلام تھا اس کا، تو اب یہ غلام آزاد نہیں ہوگا صاحبین کے نزدیک، کیونکہ یہ محال ہے تو کلام لغو ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے مثال بیان کی تھی کہ کسی بندے نے کہا کہ مجھ پر فلاں شخص کے 1000 درہم ہے، یا پھر اس دیوار پر 1000 درہم ہے، تو دو چیزیں ہیں، خود پر بھی اس بات کر رہا ہے یا پھر دیوار پر بھی کر رہا ہے، تو صاحبین کے نزدیک کیا ہوگا؟ کیونکہ دیوار پر حکم کا ثابت ہونا یہ ممتنع ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی دیوار پر بھی کسی کا قرضہ ہو، تو صاحبین کے نزدیک یہ کلام لغو ہو جائے گا۔ اور امام اعظم کے نزدیک بہر صورت چونکہ مجاز کی طرف پھرا جائے گا، تو اس صورت میں بھی دو صورتیں تھیں نا کہ مجھ پر ہیں یا دیوار پر ہیں، تو چونکہ دیوار پر نہیں ہو سکتے تو اب اس بندے پر 1000 درہم ہوں گے، یہ امام اعظم کے نزدیک ہے۔ اور اسی کی دوسری مثال بیان کرتے ہیں کہ کسی بندے نے کہا عبدی او حماری حرن، کسی بندے نے کہا کہ میرا غلام یا میرا گدھا وہ آزاد ہے، تو اب اس میں بھی تعین نہیں ہے کہ جو گدھا ہے وہ محل حریت نہیں ہے، آزاد ہونے کا محل نہیں ہے۔ بندہ جو غلام ہے وہ تو آزاد ہو سکتا ہے، لیکن جو جانور ہے، جو گدھا ہے، وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو اسی میں بھی امام اعظم کے نزدیک جو آزاد ہونے کا حکم ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ وہ بندے کی طرف لوٹے گا اور بندہ آزاد ہو جائے گا۔ اور صاحبین کے نزدیک چونکہ یہاں پر جو ہے وہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، حقیقت خارج میں حقیقت کا وجود نہیں ہے، کہ خارج میں کوئی بھی ایسا جانور نہیں، کوئی بھی ایسا گدھا نہیں کہ جو جس کی حریت کا حکم دیا جائے، تو یہ کلام لغو ہو جائے گا ان کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک۔ امام اعظم کے نزدیک حکم جو ہے وہ عبدی کی طرف لوٹے گا، اور وہ بندہ جو ہوگا وہ آزاد ہو جائے گا، غلام آزاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی پر ایک اعتراض ہوتا ہے، پھر اس اعتراض کا جواب دیں گے آگے۔ ولا يلزم على هذا اذا قال لامراته، اور اعتراض وارد نہیں ہوگا، اعتراض لازم نہیں آئے گا اس بات پر کہ کسی بندے نے اپنی بیوی کو کہا، اذا قال لامراته، کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا، کیا کہا؟ ہاذا ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ
یہ میری بیٹی ہے، ولہا نسب معروف من غیرہ، اور وہ جو عورت ہے نا، وہ جو اس کی بیوی ہے، وہ اس عورت کے لیے نسب معروف موجود ہے اس شخص کے علاوہ سے، یعنی اس عورت کے اس عورت کا جو نسب ہے وہ معروف ہے، کہ اس کا باپ معلوم ہے کہ اس کا باپ کوئی اور ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، جس سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ اس کا شوہر نہیں ہے، اس شوہر کے علاوہ کسی اور شخص سے اس عورت کا نسب معروف ہے، ٹھیک ہے، اس عورت کو کہتا ہے کہ حاضہ بنتی ابنتی، تو کیا ہوگا، حیث لا تحرم علیہ، تو وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی، لا تحرم علیہ، وہ عورت حرام نہیں ہوگی، اگر نسب مجہول ہو تو پھر حرام ہو جائے گی، بین سطور لکھا ہوا ہے کہ اذا کانت المجہولۃ النسب، تو اب نسب ثابت ہو جائے گا اس شوہر سے، اور وہ عورت جو ہے وہ اس پر حرام ہو جائے گی، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، تو بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا وہ عورت حرام ہو جائے گی، لیکن اس عورت کا کیا ہے، نسب مجہول ہے، مجہول نہیں بلکہ نسب معروف ہے، کہ اس کا باپ معلوم ہے کہ یہ اس کا باپ ہے، اس کا باپ دوسرا ہے اس کے شوہر کے علاوہ، تو اب یہ اس پر حرام نہیں ہوگی، اس کی نکاح میں برقرار رہے گی، ولا یجعل ذلک مجازا عن طلاق، اور اس کو مجاز بھی نہیں بنا جائے گا طلاق سے، اس نے جو کہا ہے حاذا ابنتی، تو اس کے اس قول کو مجاز، طلاق سے مجاز نہیں بنایا جائے گا، کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی اس نے کہا ہے اپنی بیوی کو حاذا ابنتی، تو اس سے مجازی معنی مراد لے کر ہم اس پر طلاق کا حکم دیں، تو ایسا کرنا، یہ ایسا نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، سواء کانت المرأة صغرا سنن منہ او کبرا، برابر ہے چاہے وہ عورت اس شخص سے، اس شوہر سے عمر میں چھوٹی ہو یا پھر عمر میں بڑی ہو، بہر صورت اس کا جو قول ہے حاز ہی ابنتی یا حاز ہی بنتی، اس قول سے مجاز طلاق والا مجاز مراد نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیوں، آگے وجہ بیان کرتے ہیں کہ لأن هذا اللفظ لو صح لأن هذا اللفظ لو صح معناه لكان منافيا للنکاح، کیونکہ اگر اس لفظ کی معنی کو درست مان لے، وہ ضمیر کا مراد لفظ ہے، اس لفظ کی معنی کو اگر صحیح مان لیں تو وہ نکاح کے منافی ہو جائے گا، جو بیٹی ہوتی ہے بیٹی سے نکاح نہیں کیا جاتا ہے، تو وہ لفظ نکاح کے منافی ہو جائے گا، جب لفظ نکاح کے منافی ہو گیا فیکون منافی لحکم ہی، تو اب وہ حکم کے منافی بھی ہو جائے گا، اور وہ حکم کیا ہے، وہ طلاق ہے، تو نکاح کے لیے جب منافی ہے تو نکاح کا جو حکم ہے وہ طلاق ہے، تو طلاق کے بھی منافی ہو جائے گا، لہذا اس قول سے ہم مجاز مراد لیتے ہوئے اس کو طلاق نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، ولا استعارت مع وجود تنافی بخلاف قوله، اور اس میں اختلاف کے باوجود، تنافی کا مطلب ہے اختلاف، دو چیزوں کے اندر اختلاف، یعنی طلاق اور بیٹی ہونے، جو بیٹی ہوگی اس کو طلاق نہیں ہوگی، جس کو طلاق ہوگی وہ بیٹی نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے، نکاح کو فاسد کرنا، جب نکاح ہوا نہیں ہے تو طلاق کیسے آئے گی، ٹھیک ہے، تو بیٹی ہونے اور طلاق ہونے، ان دونوں کے درمیان کیا ہے، تضاد موجود ہے، تو ان دونوں میں تضاد کے پائے جانے کے باوجود اس میں استعارہ مراد نہیں لیا جائے گا، استعارے کا مطلب یہ ہے کہ چیز ایک ہو، اس سے مراد کوئی اور ہو، کہ مراد اس سے بیٹی لیں، ذکر بیٹی کریں، بیٹی ہونے کا ذکر کریں، اور اس سے مراد طلاق لیں، یہ استعارہ ہوتا ہے، جیسے ہم اشارے کنائے میں کسی سے بات کرتے ہیں تو یہ بھی استعارہ ہوتا ہے،
کنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹی سے استعارے کے طور پر طلاق مراد لینا یہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بخلاف قول ہی، قائل کے اس قول کے برخلاف کہ جب اس نے اپنے عمر سے بڑے شخص کو، اپنے عمر سے بڑے غلام کو کہا ہاذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، تو اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں حکم ثابت ہو جائے گا۔ کیوں ثابت ہوگا؟ فَإِنَّ الْبُنُوَّةَ لَا تَنَافِي ثُبُوتَ الْمِلْكِ، جو بیٹا ہونا ہے تو بیٹا ہونا یہ ملک کے ثبوت کے منافی نہیں ہے، للاب، باپ کے لیے جو بیٹا ہوتا ہے نا، تو بیٹا ہونا اور ملک کا ہونا یہ دونوں منافی نہیں ہے باپ کے طور پر، بل یثبت الملک کو، بلکہ بیٹے میں جو ہے وہ ملک ثابت ہو جائے گی، جب ملک ثابت ہو گئی پھر وہ آزاد ہو جائے گا، ثم یعتق علیہ، پھر اس پر وہ غلام آزاد ہو جائے گا، یعنی پہلے ملک ثابت ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو غلام ہے اس کا جو بیٹا ہے، اگر وہ بیٹا ہے تو وہ اس کی ملک میں آئے گا ہی نہیں، باپ کی ملک میں پہلے آئے گا، آنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا، جبکہ اس میں یعنی بیٹی کا نکاح میں آنا، اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ بیٹی پہلے نکاح میں آ جائے، نکاح درست ہو جائے پھر اس کو طلاق ہو جائے، تو یہ ایسا نہیں ہے، اس میں اور چیزیں، یہاں پر اور چیزیں، یہاں پر وہ بیٹا اپنے باپ کی ملک میں آ جائے گا، ملک میں آنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا، اور اس میں بیٹی جو ہے وہ باپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی، جب باپ کے نکاح میں نہیں آئی تو اب اس کو طلاق نہیں ہو سکتی، کیونکہ طلاق نام ہے نکاح کو فاسد کرنے کا، نکاح کو ختم کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا مجاز اور حقیقت کا بحث پورا ہوا، تو انشاءاللہ تعالی کل ہم استعارہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔